ہندوستان میں ایک بڑی زمین پر بڑی پراپرٹی تھی، بڑی جائیداد تھی، اس پر ہو گئی لڑائی، اختلاف ہو گیا، مسلمانوں نے قبضہ کیا، مسلمان اس پر مدرسہ بنا رہے تھے، مسلمان اس پر اللہ کا بھلا کر خانقاہ بنا رہے تھے، اس پر مسجد بنا رہے تھے، جگہ تھی ہندوؤں کی پارٹی بڑی مضبوط قسم کی پارٹی تھی، بہت سرمایہ دار قسم کے بڑے بڑے ہندو تھے، ادھر مسلمان بھی مضبوط تھے۔ آخر کار لڑائی ہوئی، کورٹ میں مسئلہ چلا گیا، گورے کا برطانیہ میں آپ کو پتہ بھی ہے، یہ ہندوستان پاکستان سب برطانیہ کی حکومت تھی، ایک زمانہ برطانیہ کا تسلط رہا۔ کورٹ میں جب یہ ہے کہ مسئلہ چلا گیا، گورے کے پاس چلا گیا، گورے نے کہا یہ مذہبی معاملات ہے، میں اس میں فیصلہ نہیں کرتا، مسلمانوں ہندوؤں کو تمہیں سنبھالوں گا، لیکن تم بتاؤ تمہیں کسی اپنے مسلمان پیشوا پر، کسی رہبر پر تمہیں اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں اعتماد ہے۔ کہا کس پر اعتماد ہے؟ جس مولوی پر تمہیں اعتماد ہے، ہم اس مولوی کے پاس میں جج یہاں سے فیصلہ لکھ کر کے منتقل کرتا ہوں اس مولوی کے پاس۔ مسلمانوں نے کہا مولوی الہی بخش فیض آبادی، مولوی الہی بخش فیض آبادی۔ ہندوؤں نے کہا سبحان اللہ ہمیں بھی قبول ہے۔ واہ، ہندو بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک، ہمارے کسی ہندو پنڈت کے پاس فیصلہ نہیں لے جائیں گے، فیصلہ جائے مسلمانوں کے پاس چلا جائے۔ فیصلہ چلا گیا مولانا الہی بخش فیض آبادی کے پاس۔ مولانا نے فریقین کو بٹھایا، مسلمانوں کو کہا یہ جگہ تمہارے پاس کس طرح آ گئی، یہاں کیسے مسجد بناتے ہو، کیسے تم مدرسہ بناتے ہو؟ معلوم کرتے کرتے مسلمانوں کے سارے بیانات اس نے قلم بند کر لیے، ہندوؤں کو سنا، ہندوؤں نے بھی اپنے بیانات سنائے، اس طرح یہ زمین ہمارے پاس فلاں ایک موروثی ہمارا ہے، ایک موروثی زمین ہے، کئی سلسلہ یہ زمین ہمارے پاس رہی ہے، مسلمانوں نے ظلم کیا ہے، یہ ثبوت ہے، یہ ایک زمانے کے فلاں آپ کے مسلمان بھی بتا دیں گے یہ زمین ہماری ہے۔ حضرت نے پوری تحقیق کی کہ زمین کس کی ہے، مسلمانوں کی ہے۔ مسلمان بھی بڑے تکڑے تھے، مولوی بھی اس میں تھے، مولوی بھی اس میں تھے اور ہندو بھی تھے، لیکن حضرت نے جب تحقیق کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا مسلمانوں تمہارے لیے بھیک مانگوں گا، میں الہی بخش فیض آبادی تمہارے لیے بھیک مانگوں گا، مسجد کا انتظام بھی ہو جائے گا، مدرسے کا بھی انتظام ہو جائے گا، لیکن یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، میں الہی بخش یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ زمین تمہیں نہیں دے سکتا، یہ زمین ہندوؤں کے ہے۔ ہندو معمولی ہندو نہیں تھے، بڑے ان کے بڑے پوپ قسم کے ان کے لوگ تھے، اور بڑے یہ کہ سرمایہ دار بھی تھے، بڑے ان کے رہبر تھے۔ تو کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ یہ زمین میں تمہیں دے دوں، میری دانست چونکہ مجھے انگریز نے بھی میرا انتخاب کیا ہے، تم نے بھی میرا انتخاب کیا ہے، ہندوؤں نے بھی میرا انتخاب کیا ہے، میرا انتخاب ہندوؤں نے آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا ہے، میرا انتخاب آسمان والے نے کیا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں محسوس نہیں کرنا، بھیک مانگیں گے تمہاری جولیاں بھر دیں گے، لیکن مسلمانوں میرا قلم غلط استعمال نہیں ہوگا، میں الہی بخش فیصلہ کرتا ہوں، یہ زمین تمہاری نہیں ہے، ہندوؤں کی ہے یہ زمین، ہندوؤں کی زمین ہے۔ ہندو اٹھا، ایک ہندو اٹھا، دوسرا ہندو اٹھا، چیخ مار کر کے رونے لگے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہندو نے کہا کہ واہ اسلام واہ، واہ اسلام واہ، واہ اسلام واہ، واہ الہی بخش واہ، واہ الہی بخش واہ، ہم مسلمان نہیں تھے، ہم ہندو تھے، اور آپ نے ہمارا دل جیت لیا، لا الہ۔ ایک ہندو بڑے نے، اس کے بعد دوسرے بڑے نے، پھر تیسرے نے، وہ ہندوؤں کے جتنے بڑے لوگ آئے تھے سب کھڑے ہو کر کے مسلمان ہو گئے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، رو رہے پوری مجلس کی حالت خراب ہو گئی، رونے لگے، رونے کے بعد کہنے لگے اب ہو گئے ہم مسلمان، اس جگہ کو قربان کرتے محمد کے قدموں میں ڈالتے، اس جگہ اب ہو گئے مسلمان، آپ نے ہمارا دل جیت لیا، دل الہی بخش نے نہیں جیتا، دل جیتا اسلام نے، دل جیتا۔ کہنے لگے اب یہ جگہ لے لو، اب آپ جگہ نہ لو، ہم اس پر مسجد بھی خود بنائیں گے، بڑے مالدار تھے، اب ہو گئے مسلمان، ہم اس مسجد خود بنائیں گے، اپنے جیب سے بنائیں گے، چندے کی ضرورت نہیں ہے، مدرسہ خود بنائیں گے۔ جی ہو گیا فیصلہ ہو گیا۔ آپ بھی کہیں گے، آپ بھی تو چونکہ سمجھدار ہے، میں بھی مولوی منظور بھی بڑا سمجھدار، آپ کہیں گے مسلمان ہار گئے اور مولوی الہی بخش نے مسلمانوں کو ہرا دیا اور ہندوؤں کو جتوایا، یہ کون سا اچھا کام کیا؟ لیکن اچھا نہیں کیا کہ پوری ہندو برادری مسلمان ہو گئے، لیکن یہ کہ یہ فیصلہ جب گورے کے پاس چلا گیا، گورے کو پتہ چل گیا کہ مولوی الہی بخش فیض آبادی نے اس طرح فیصلہ کیا، گورا بھی سر پکڑ کر کے ماتم کرنے لگا، کہنے لگے واہ اسلام واہ، واہ اسلام واہ، واہ اسلام واہ، مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، اسلام کبھی ہارے گا نہیں۔ انگریز نے ایک بندے کو بھیجا، ایک مولوی کو، میں نام نہیں لیتا اس مولوی کا، بعد میں بڑا مولوی بن گیا وہ،
انگریز مستقل مہینے میں اس کو وظیفہ دیتا تھا گورے میں. جب گورا جس زمانے میں برطانیہ کا تسلط تھا یہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں، آپ کے پاکستان وغیرہ سب، اس زمانے کی بات ہے کہ جب دیوبند قائم ہوا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، نانوتوی کے بعد، اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں، گورے نے ایک مولوی صاحب کو بھیجا کہ تمہارا ماہانہ جتنا خرچہ لگے گا ہم خرچہ دیں گے. مولوی کا نام نہیں لیتا میں، بعد میں وہ پاکستان میں آ گیا، بہت بڑا مولوی. لیکن شکر ہے مولوی صاحب کو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا کہ مولوی صاحب آپ شب و روز کی رپورٹ لکھتے رہیں کہ دیوبند میں کیا ہو رہا ہے، شیخ الہند کیا پڑھا رہا ہے، حسین مدنی کیا پڑھا رہا ہے، انور شاہ کشمیری کیا پڑھا رہا ہے، مولانا ابراہیم بلیاوی کیا پڑھا رہا ہے، فلاں اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ کیا پڑھا رہا ہے، اساتذہ کے گورے کے خلاف کیا تیاریاں ہو رہی ہے، کیا تبصرے ہو رہے ہیں، یہاں ہوتا کیا ہے، کس قسم کی پلاننگ ہے، کیا 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 کیا، ایک ایک چیز آپ لکھ کر کے ہمیں دے دیں گے. آپ اردو سمجھتے ہوں گے. وہ مولوی روزانہ کی رپورٹ لکھتے رہے، وظیفہ بھی لیتے رہے، انگریز کے دبا دبا کر کے وظیفے لیتے رہے. انگریز کے مال پر وہ خوب مزے کیے، اس نے مولوی بن گیا، اچھا مولوی بن گیا. مولوی کو کچھ ملا ہی نہیں. جب وہ فارغ ہو گیا، فراغت کے دنوں میں آخری رپورٹ اس نے لکھ کر کے دیا. کہا دیوبند کے چوکیدار جو اس دیوبند کی چار دیواری کی چوکیداری کر رہے ہیں، اور وہ باورچی جو روٹیاں پکا رہے طلباء کے لیے، ہر ایک کی زبان پر ذکر ہے اللہ کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کہ میں کیا کیسے اپنا منہ کالا کروں، تم نے تو پیسے تو دیا ہے مجھے، میں آپ کی اس پہ، آپ کے وظیفے پر میں پلا ہوں اور میں نے علم حاصل کیا، لیکن مجھے کوئی چیز ملی نہیں ہے. جو روٹی آٹا گوندھ رہے تب بھی ذکر کر رہے ہیں، تنور پہ روٹی لگا رہے تب بھی ذکر کر رہے ہیں، چوکیدار جو چوکیداری کر رہے وہ بھی ذکر کر رہے ہیں، اور اساتذہ اور طلباء کا کیا کہنا، جھوم جھوم کر کے دارالعلوم دیوبند کے کلاسوں کے اندر قال اللہ وقال الرسول، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ ہے مولوی صاحب نے رپورٹ دی کہ خدا کی قسم استاد بھی جھوم جھوم کر کے حدیثیں پڑھتا ہے، شاگرد بھی جھوم جھوم کر کے سنتے ہیں، اور شاگرد بھی جھوم جھوم کر کے پڑھتے ہیں، استاد بھی جھوم جھوم کر کے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.